خدا کا پاک پیغمبر یہ مہینہ کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ میری مائی نے، میری اماں جان نے پوچھ لیا، سرکار پہلے ہی فاقوں پہ فاقے، پہلے ہی پیٹ پہ پتھر روزے کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں، یہ مہینہ ہے انسان کے سارے سال کی کردگی کارکردگی اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ اس کے دن رات کے سارے بچھوڑے، اس کے دن رات کے سارے کرتوت کرم، اس کی نیکیاں، اس کی بدیاں اس مہینے میں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ میں محمد روزہ رکھ کے بیٹھا ہوں کہ میرا اعمال نامہ پہنچے تو روزے کی حالت میں پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل ARQ ریئیکشن پر خیر مقدم ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بہت ہی اہم بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بیان ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ وہ نبی جس کو کہہ دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جس کے عثمان کو کہہ دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جس کے صدیق کو کہہ دیا ساری دنیا کا اسلام کا ساری دنیا پر احسان ہے، صدیق تیرا اسلام پر احسان ہے، جس کے عمر کو کہہ دیا اللہ اکبر ماں مرے اولاد روئے گی، اولاد میں سے کوئی مر گیا ماں باپ روئے گے، عمر جس دل تیرا جنازہ اٹھا قیامت کی صبح تک میرا اسلام روتا رہے گا، اللہ اکبر۔ اور میرے پیارو جس کے علی کو کہہ دیا اے علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، جس کے عثمان کو کہہ دیا جو مرضی کر آج کے بعد اللہ تیرے سے بات پرس نہیں کرے گا، جس کے یاروں کو کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس کے نواسوں کو کہہ دیا سید شباب اہل الجنہ، جس کی دھی کو کہہ دیا جنت الفردوس کی مالک بنا دیا، جس کے نواسوں کو جنتی جوانوں کا مالک بنا دیا، جس کے چاچے کو جنتی شہیدوں کا سردار بنا دیا، جس کو خود نبیوں کا سردار بنا دیا، اس کی گھر والیوں کو تمام مومنوں کی ماں بنا دیا، وہ روزے رکھ رہے ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں، میں چاہتا ہوں فرشتے میرا اعمال نامہ لے کے جائیں تو اللہ اکبر خدا بھی دیکھ کے کہہ دے محمد کا اعمال نامہ روزے کی حالت میں آیا ہے۔ لیکن کیا کریں میرے پیارو، میرا نبی شعبان کے روزے نہیں چھوڑتا، امت رمضان کے روزے نہیں رکھتی۔ یہ شعبان کا میرے خیال سے آج تین تاریخ ہو گئی، رہ گئے 26-27 دن رمضان المبارک کے اندر۔ آپ کو مجھے تو 4-5 دن پہلے انتظار ہے، رجب کا مہینہ چڑھا، حضور کے ہاتھ اٹھ گئے، آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب شعبان میں برکت دے، اس کے صدقے سے اللہ رمضان کا مہینہ قریب کر دے۔ محبوب تو 2 مہینے پہلے روزے مانگ رہا ہے، امت روزے کو ہوتے ہوئے روزہ نہیں رکھ رہی، بتاؤ خیر کہاں سے آئے گی؟ پورا میر پور خاص سجا ہوا ہوگا، ٹینٹ لگے ہوئے ہوں گے، اب تو وہ بھی بھائیوں کوئی نہیں لگتے، دکانیں ڈھکی ہوئی ہوں گی، چائے والے سٹال ڈھکے ہوں گے، کتنی بے غیرتی کی شرم کی بات ہے۔ اللہ کی قسم فرشتے چھتر دکھاتے ہیں، فرشتے کھلے مار مار کے لعنت کر کے جاتے ہیں، تو یہ شرم نہیں آتی؟ رمضان کا تو جنت بھی حیا کرتی ہے، تو انسان ہو کے کیوں حیا نہیں کر رہا ہے؟ اور میرے بابو اگر کھانا ہی ہو تو بند کمرے میں بیٹھ کر کھاؤ، کھانا ہو سموسے والوں غیرت کھاؤ، اللہ کی قسم تم روزے داروں کے جن کے روزے نہیں ان کو سموسے پکوڑے ان کو پردے میں کھلاتے ہو، کیا تم نے مرنا کوئی نہیں؟ بھائی کر دو کہ اس مہینے رمضان کے مہینے میں میر پور خاص کے اندر کوئی ہوٹل نہیں کھلے گا۔ کہاں چلے گی انتظامیہ؟ کہاں چل؟ کیا تم نے مرنا نہیں؟ کیا انتظامیہ والوں تمہارے پہ موت نہیں آئے گی؟ کیوں قانون نہیں؟ شرابیوں کے لیے قانون ہے، جواریوں کے لیے قانون ہے، سودیوں کے لیے قانون ہے، کیا روزہ چھوڑنے والوں کے لیے قانون کو نہیں؟ اٹھا لو لٹ توڑ دو گوڈے پکڑ کے، جو خدا کے گھر میں تراویح پڑھنے نہیں آتا مارو اس کے منہ پر کھلے، جو رمضان کے روزے رکھتا، اور چلو اللہ کے ڈر سے نہیں پولیس والوں کے ڈر سے تو روزے رکھنے لگ جائیں گے، کہیں نہ کہیں کسی کروٹ تو آ کے اٹھ بیٹھے گا۔ لیکن کیا کروں، دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، محافظ ڈاکو بن گئے۔ حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو۔ قانون سب کے لیے، عبدالحنان کے لیے بھی روزہ، پیر کے لیے بھی روزہ، مرید کے لیے بھی روزہ۔ او میرے بھائی نہیں ٹوٹتی، نہیں شوگر لو ہوتی، نہیں دل کی والیں بند ہوتی،
تو رکھے تو دے, خدا کی قسم میدا ڈسپلن پہ آ جائے گا. اللہ نے 1 مہینے کے روزے رکھے ایسے کہ 11 مہینے سے جو مرضی کھلایا, 1 مہینے اتنی دیر بھوکا رہ لے. پھر دیکھ بندہ تیرا جسم اللہ اکبر کیسا تجھے چست و چلاک بنائے گا. لیکن میں کیا کروں, دوسروں کے لیے تو فلسفے ہیں اور اپنے گھر کے اندر بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے. یہ کون ہے؟ شانوں والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اپنے گھر آ گئے اور بیوی سے کہنے لگے, گھر والی تھکے تو نہیں بھائی ہیں؟ علماء کرام نے جمعے کی تیاری بھی کرنی ہے. سبحان اللہ. ہاں گھر آ گئے. اجی سننا کیا, مدینہ شریف میں دیسی گھی مہنگا ہو گیا, شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. بولتی تھا کوئی نہیں. مدینہ شریف میں دیسی گھی شارٹ ہو گیا. امیر کی طاقت سے بھی باہر, غریب تو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ کہنے لگی, پھر عمر مجھے کیوں سناتے ہو؟ کہ آج کے بعد گھر کے سالن میں دیسی گھی نہ ڈالیو, زیتون کا تیل ڈالیو. یہ کون ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے؟ یہ کون ہے 17 پیمد والے کپڑا پہن کے پھر رہا ہے؟ یہ کون ہے عید کے دن نماز پڑھانے جا رہا ہے, پیر میں جتی کوئی نہیں ہے؟ یہ کون ہے اللہ اکبر جس کے گھر کے اندر اس کی مرضی کے مطابق کھانا نہیں پکا؟ یہ کون ہے بغیر چھنے آٹے کی جوں کی روٹی کا ٹکڑا پتہ نہیں کتنے دن کا تھا, پانی میں بھگو کر اپنے منہ میں ڈالا, روٹی کا ایک کنارہ بوڑھے عمر کے حلق کے اندر پھنس گیا. حضرت عمر کو اتھو چڑھ گیا. آپ نے یوں کر کے گلے کو دبانا شروع کر دیا. اما حفصہ تیری میری اما, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی, اللہ اکبر, نبی کی حرم. اما جان نے عمر کا منہ دیکھا, کہنے لگی ابا اتھو مار کے انگلی مار کے نکال لے, یہ تیری حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی. عمر نے رونا شروع کر دیا اور یوں کر کے اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا کہ بیٹی یہاں سے ملکے سے اندر جانے دے, نگلنے دے. اللہ کا شکر کر, عمر اس ٹکڑے کے قابل نہیں تھا, اللہ نے یہ بھی دے دیا. اگر نہ شکری کر گیا تو قیامت کے دن مجھے اللہ کو اس سوکھے ٹکڑے کا جواب بھی دینا پڑے گا. یا تو ٹھڈے مار مار کے جاتے, یہ پکایا باپ کو کھلا دے, یہ پکایا میں نہیں کھاتا. اللہ اکبر. خبردار خبردار, یہ غروریاں کسی اور کو دکھانا, یہ انگلیاں کسی اور کو دکھانا, یہ آنکھ کی گھورنی کسی اور کو دکھانا, ماں باپ کے سامنے یہ چال نہ چلنا. اگر کوشش بھی ہو نفس آمادہ کرے پھر بھی نیچے منہ کر لینا, غصہ تھوک کے باہر چلے جانا. اگر ایک لفظ ماں باپ کو کہہ دیا, ماں باپ تو ماں باپ سب بیٹا اولاد سمجھ کے چھوڑ دیں گے, لیکن رب کی غیرت کو ناگوار گزر گیا. رب اکبر کی قسم, نہ دنیا میں بچے گا, نہ قبر میں بچے گا, نہ حشر میں بچے گا. کروڑوں نمازوں کے سجدے لے کے آ جا میرے عزیزوں, نفلی فرضی روزے لے کے آ جا, ہر سال حج لے کے آ جا. اگر ماں کو ستا کے قبر میں جائے گا ککھ نہیں بچے گا, اگر باپ کو ستا کے جائے گا ککھ نہیں بچے گا. تجھے تیرے مکان میں, تجھے تیری بیوی کے کمرے میں, تجھے تیری دکان پر تیرے ماں باپ اچھے نہیں لگتے. واہ میرا سونا اللہ, 5 نمازوں میں, تہجد میں, اوابین میں, چاش میں, اشراق میں, صلاۃ استخارہ میں, صلاۃ التوبہ میں, صلاۃ الحاجت میں, صلاۃ السفر میں, صلاۃ السقنانہ میں, صلاۃ العاشقین کے اندر اللہ تو نے قانون بنا دیا. نماز 2 کی ہو یا 4 کی ہو, نماز 3 کی ہو یا 1 کی ہو, خبردار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب تک نماز کی حالت میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا, میں اللہ تجھے سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا. تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے, مجھے نمازوں کے سجدوں میں اچھے لگ رہے ہیں. بتا 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 بتا, ان ماں باپ کی خدمت سے تو کیوں ہاتھ اٹھا کے پیچھے کھڑا ہے؟ کل کل سے بچنے کے لیے جی, جب جاتے تھے گھر کے اندر کتے خانی ہو رہی تھی جی, امی کو چپ کراؤں تو بہن, بیوی بہن کو چپ کراؤں تو بیوی. تو ان سے سارے مسئلوں سے عمل یہ کہ میں ماں باپ کو چھوڑا, میں کہا یہ کوئی غیرت ہے؟ یہ تو نے وکالت کی, ماں کو ہرا دیا, بیوی کو جتا دیا. ٹھیک ہے علیحدہ حق لے, مکان دینا علیحدہ اس کے لیے اصولتے اس کا حق ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ماں کو ڈیگریڈ کر دے, ماں کو اگنور کر دے. خدا کی قسم وکیل نہ بنتا, ماں اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا. وکیل تو دلائل سے, وکیل تو دعووں سے ہرا بھی دیتے ہیں, جتا بھی دیتے ہیں, لیکن پل خدا کی قسم دوریوں کو قرابت کے اندر تبدیل کر دیتا ہے. امی کے درمیان اور بیوی کے درمیان پیار کا پل بنتا, ماں کے سامنے بیوی کی اچھائیاں کرتا, بیوی کے سامنے ماں کی اچھائیاں کرتا. پھر میں دیکھتا تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا, تیرا گھر جنت کیوں نہ بنتا. سیٹنگیں تو ساری شادی سے پہلے, منگنی کے بعد 2 سال کے عرصے کے اندر ساری کی ساری کر دی.
12 बजे टेलीफोन का टाइम था, देर क्यों कर दी? अरे घर के अंदर भाई था, मुसीबत पड़ी हुई थी, अब्बा की दवाई लेने चला गया था, सारा कच्चा छट्टा तो पहले खोल के रख दिया। इसलिए मुखालफत है। इसलिए तो बड़े कहा करते थे चटमंगनी पट बया कर दो, रोको ना, वरना ये 2 साल का गैप पड़ेगा, खुदा की कसम नस्लों की जुदाई का बेड़ा गर्क करके रख देगा। निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो एक सुन्नत अमल था। अल्लाह अकबर, ये ढोल कहाँ से आ गए, ये बाजे कहाँ से आ गए? मीरपुर खास से मंगवाई हैं क्या? खुदा की कसम वुज़ू से बैठो, मैं नमाज़ पढ़नी है, लेकिन मैं ना चाहते हुए मेरी बेटियां मेरी गैरत वाली बैठी हैं, मीरपुर खास से मंगवाई हैं। हमारे पंजाबी में कंजरियाँ कहते हैं, रंडियाँ कहते हैं। अल्लाह अकबर, अलग किस्म के कंजर आए हैं, और वो भी होगा, हम वो भी होगा। टंडलेहाड़ से मंगवाई है, कहाँ होगा? फलाने की बैठक के अंदर होगा। और मेरे बाबू, जिस बैठक के अंदर शराब चले, जिस बैठक के अंदर मेरी बेटियों का नाच चले, उस दरवाजे पे अल्लाह अकबर अमान हाउस, अराई हाउस, मलक हाउस, सैयद हाउस ना लिख, उस मकान के ऊपर जहन्नम हाउस लिख दे। अल्लाह की कसम, उस मकान के ऊपर लानत हाउस लिख दे। हव्वा की बेटी जिसके पर्दे पर, जिसकी जुत्ती पर अल्लाह ने पर्दा डाला, तो उसको नचाएगा तो तेरा घर जन्नत कहाँ से बनेगा? और मेरे अजीज़ों, चलो आज मुझे बताओ तो सही, मैं कहाँ से चला, दुनिया घूमता हूँ, मुल्कों के अंदर सफ़र करके आया। अभी भी दिसंबर में एक जगह गया हुआ था, फिर मदीना शरीफ से हाज़री मक्के से होके आई। मुझे ईमानदारी से बताओ, ये कंजर है कौन, ये रंडी है कौन? औरत को तो अल्लाह ने 4 रूप दिए, माँ औरत, बहन औरत, औरत बेटी, औरत बीवी, 4 रूप हैं। 5वां मौलवी साहब आपने किसी किताब में पढ़ा? आपने पढ़ा हज़रत जी, या आपने पढ़ा? जब ये लफ्ज़ है ही कोई नहीं, तो फिर मेरे बाबू नाराज़ ना हो, एडवांस हाथ जोड़ के जा रहा हूँ। तो अपने बेटे की शादी में कंजर नहीं नचा रहा, या तो अपनी अम्मी को नचा रहा है, या बहन को नचा रहा है, या बेटी को नचा रहा है, बीवी को नचा रहा है। भाई की शादी में बहन नाचे, राबिया बसरिया घर के अंदर कहाँ से आएगी? भाई की शादी में बीवी नाचे, अल्लाह अकबर, भाई की शादी में माँ नाचे, अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ से आएगा? दरवाजे तो खुद बंद करवा दिए। खानों में बदतरीन खाना वलीमे का खाना है, जिस खाने में गरीब शामिल नहीं होता। कारी रमज़ान साहब, छोटा मुंह बड़ी बात करके जाऊंगा। भाई अब्दुल्ला साहब के नादवी साहब, सारे से छोटा मुंह बड़ी बात करके जाऊंगा, नाराज़ ना होना। टेलीफोन आ रहा है, कहाँ? अरबिया कासिम उलूम में। हज़रत जी अस्सलाम वालेकुम, वो तालिब इल्म है मदरसे में? जी हैं। वो 4 देगे बच गई थी, क्यों? आज बेटी की शादी थी ना हज़रत जी। अच्छा, वो 4 देगे बच गई, वो उठवा लो, वो दरवाजे पर रिक्शा भेज रहे हैं, वो तालिब इल्मों को खिला दो और कहना दुआ करें। खुदा की कसम गैरत दिखा, हमें दाल रोटी पे रहने दे, हमें गोश्त बिरयानी का लालच ना दे, हमें चावलों का लालच ना दे। जब तक दाल रोटी में हमारा किरदार रहा, अल्लाह हमारी गोदों के अंदर अहमद अली लाहौरी देता रहा। जब तक दाल रोटी का मिजाज रहा, अल्लाह ताउला शाह बुखारी देता रहा। जब दाल रोटी का मिजाज रहा, अल्लाह मुफ्ती महमूद देता रहा। जब दाल रोटी का मिजाज रहा, गुलाम गौस हज़ार भी मिलते रहे। जब दाल रोटी का मिजाज रहा, तो 22 फरवरी के अंदर मेरे अजीज़ हक नवाज अमीर अजीमत मिलता रहा, आज़म तारक मिलता रहा, एसआर कासमी फ़ारूकी शहीद मिलता रहा। मेरे अजीज़ों, हमें डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो मिलता रहा। लेकिन जब मेरे अजीज़ों गोश्त के ऊपर आ गए, अल्लाह अकबर, ना कुरान वाले रहे, ना नमाज वाले रहे, ना ईमान वाले रहे। और मेरे प्यारो, हमें तो इस गोश्त से बख्श दो खुदा के वास्ते। अल्लाह अकबर। उलमा गैरत दिखाए, प्यार अपनी जगह, नरम लहजा अपनी जगह, मसलियत अपनी जगह। इतना तो कह दो भाई, जब सारा काम तमाम हो गया, उस वक्त तुझे कुरान वाले याद आए, जा अपने पाड़े में फ़कीरों को दे दे, जा अपने पाड़े में बेवाओं के घर दे दे, जा यतीमों को दे दे। कोई नहीं मिलता चौक में डाके डाल दे, कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे। छत पर डाल दे, रोटी का चूरा करके परिंदे खा जाएंगे। ये गैरत वाले लोग हैं, इनका तो बचा कुचा खाने में शिफा है, बचा कुचा खिलाने में शिफा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। बदर अब्बा फौत हो गए, कारी साहब बच्चे भेज दो, कारी साहब बच्चे भेज दो। ये बच्चे री 4 घंटे सिपारे पढ़ रहे हैं। ये कौन आ गए? फलाने वडेरे आ गए। ये कौन आ गए? नाजिम आ गए। ये कौन आ गए? चेयरमैन आ गए। हटो, बच्चों को थप्पड़ मारे, हटो, परे हट जाओ जी, सही है डांचो। अल्लाह अकबर। अजर के पहनाई जा रही हैं, मिनरल वाटर दिए जा रहे हैं। ये कुरान वाले टुकर देख रहे हैं। अल्लाह पैसे पर तो मग़फ़िरत के वादे नहीं थे, कुरान पे मग़फ़िरत के वादे थे, ओहदों पर तो नहीं थे। नतीजा क्या निकलता है? जब दस्तरखान लगता है, मौलवी साहब बच्चों को ज़रा वहाँ बिठा दो, मेहमान खा जाए, फिर बच्चों को खिलाएंगे। लानत ऐसे खाने के ऊपर, लानत ऐसे तरीके के ऊपर। खुदा की कसम, तेरे मेहमान खा जाए, नबी के मेहमान देखते रहे।
اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہمیں تو وہ زہر میرے عزیزو دے دیا گیا جو اسے نگل بھی نہیں سکتے، اگل بھی نہیں سکتے، اگلیں گے تب بھی مر جائیں گے، نگلیں گے تب بھی مر جائیں گے۔ بتاؤ میرپور والوں میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں؟ بابا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ خدا کی قسم یہاں سے چل کے وہاں جانا ہے، کس کی حد کی عزت کروں؟ میرا گریبان پکڑ منہ پہ موچڑا مار دینا۔ میں دن رات مدرسوں کی نمائندگی کرتا ہوں، اللہ کی قسم۔ کرنالوی صاحب کیا اس وقت مدرسوں کے حالت پریشان نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ طالب علم دوسرے مدرسوں میں ریفر کر دیے کہ ہم نہیں دے سکتے۔ اگر تیرے گھر کے اندر آٹا مہنگا، تیرے گھر کے 4 افراد میں آٹا مہنگا، یا تو 295 قرآن پڑھنے والیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی عزتوں کون بچائے گا؟ تو 5000 روپے دے کے جان چھڑا گیا، تو 10 روپے چندے کے دے کے جان چھڑا گیا، دین کا ٹھیکیدار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے عزیزو 10 روپے سے تو لولی پاپ نہیں آتی، قرآن تیرے میرے گھر میں کیسے آئے گا؟ لیکن میرا اللہ بڑا کریم ہے، واہ میرے مولا تو کتنا رؤوف الرحیم ہے، تو کتنا بے نیاز ہے۔ کروڑوں والوں کے کروڑوں منہ پر مار دیتا ہے، 10 روپے والوں کے 10 روپے قبول فرما لیتا ہے۔ پنجابی اگر آتی ہو تو کچھ سنا دو، کہتے عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ ہم محلات نہیں دیکھتے، ہم محلات نہیں دیکھتے، ہم کوٹیاں نہیں دیکھتے، ہم گاڑیوں کی زم زم نہیں دیکھتے، ہم بینک بیلنس نہیں دیکھتے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، میں نہیں دیکھتا کتنے بچے ہیں، میں نہیں دیکھتے کتنا مال ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، میں تو دل کے کجے کو دیکھتا ہوں، اس کے اندر میری محبت بھری ہوئی ہے، کسی غیر کو لے کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پیسے کی باری نہیں چلتی، یہاں تو دلوں کا سودا چلتا ہے دلوں کی منڈی میں۔ آج اس منڈی میں اپنا دل فروخت کر دو، اللہ کو دے دو۔ کیا دے دو؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دے دو آج، لگا دو سودا، بن دیکھے سودا کر دو۔ جب خدا کی قسم بدلے میں جو دکھائے گا آنکھیں دیکھتی کی دیکھتی رہ جائیں گی۔ کئیوں کو تو مرنے سے پہلے دکھائے گا، کئیوں کو قبر کے اندر دکھائے گا، اور کئیوں کو قبر میں جاتے ہوئے کہہ دے گا ارجعی الی ربک راغیۃ مرغیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بات نبی کی عمر کی کر رہا تھا، گھر آئے اور کہنے لگے گھر والی آج کے بعد دیسی گھی نہ پکائیو۔ اب گھر والی کہہ رہی عمر جب سے دولن بن کے تو مجھے اپنے گھر لے کے آیا، عمر اس وقت سے لے کر میں نے جب بھی تیرے لیے زیتون کا کھانا بنایا، زیتون کا تیل استعمال کیا، عمر تیرے پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو گئی، عمر آپ کو مروڑیاں ہو گئی، آپ کی اتنیوں کے اندر بل آ گئے، آپ کے معدے نے زیتون ہضم نہ کیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب پسندیدہ چیز ہے، لیکن عمر تیرا معدہ قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، نہ میں کھاؤں گی، نہ عبداللہ بن عمر کھائے گا، نہ اولاد کھائے گی، نہ پوتے دوتے کھائیں گے، نہ دھیاں کھائیں گی۔ اے عمر اتنی تو اجازت دے دے کہ تیرے لیے سالن دیسی گھی کا 1 چمچہ ڈال کے بنا دوں، باقی سارے اپا زیتون کا تیل کھائیں گے۔ فرمایا نہیں، جب تک مدینے کے ہر دسترخوان پہ نہیں آئے گا تو عمر کے حلق کے اندر بھی نہیں جائے گا۔ پہلا دل ہوا، حضرت عمر نے کھانا کھایا زیتون کے سالن کا، حضرت عمر کے پیٹ میں بل آ گئے، درد ہو گئی، جڑتے پھرنے۔ دوسرا دن، تیسرا دن، عمر جہاں بیٹھے اتڑیاں بلنے، پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز کانوں میں آئے۔ 4 دن 5 دن گزر گئے، جب گڑ گڑ کی آواز نے ستانا شروع کر دیا، حضرت عمر نے پیمد والا کرتا اٹھایا، اپنے پیٹ کا ماس پکڑا، 4-5 تھپڑ زور زور سے اپنے پیٹ کو مارے، کہ جتنا مرضی رو کے دکھا، رب اکبر کی قسم ہے جب تک غریب کے منہ تک دیسی گھی نہیں جائے گا، عمر کے گھر کے اندر بھی دیسی گھی کوئی نہیں آئے گا۔ لایا سا خدا پاک کی قسم، جا کھڑا ہو جاتا تھا شیطان رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا۔ آج دنیا اس عمر کا عدل مانگ رہی ہے، آج دنیا اس صدیق کی صداقت مانگ رہی ہے، آج میرے عزیز و اسلام عثمان کی حیا مانگ رہی ہے، آج معاویہ کی سیاست مانگ رہی ہے، آج علی کی شہادت مانگ رہی ہے، آج کربلا والوں کی علی کی شجاعت مانگ رہی ہے، آج کربلا والوں کی شہادت مانگ رہی ہے، آج سارے صحابہ کا جذبہ ایمانی مانگ رہی ہے۔ پھر میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں جو میں کہتا ہوں کر تو صحیح، خدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، ربی غلامان صحابہ بن کے دکھا دے، فرشتوں کو میں زمین پر اتار کے دکھا دوں گا۔ اگر میرے عزیزو یہ بات آپ کے میرے سمجھ میں آ رہی ہے تو آج کر لیں سودا اللہ سے، کرے اللہ سے سودا۔ کون کون تیار ہے؟ اپنے
اپنی جوانیاں دینے کے لیے ہاتھ کھڑے رکھنا، اپنی جوانیاں دینے کے لیے، اپنے بڑھاپے دینے کے لیے، اپنی قربانیاں دینے کے لیے، اپنی عزت دین پر لگانے کے لیے، صلاحیت دین پر لگانے کے لیے، مال لگانے کے لیے کون 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 تیار ہے؟ سارے تیار ہیں؟ سارے تیار ہو؟ پھر آج اللہ سے وعدہ کرو، یوں کر دو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ، اے اللہ آج پھر وعدہ کر لے، جامعہ عربیہ قاسم العلوم میں اللہ وعدہ کر لے، اللہ ہم نے بھی اپنا دل کھول کے تیرے سامنے رکھ دیا، تو بھی رحمت کا دروازہ کھول کے ہمارے سامنے رکھ دے، وعدہ کر اللہ، ایک وعدہ ہم تیرے سے کریں، دوسرا وعدہ تو ہمارے سے کر، اے اللہ جب تجھے دین کے تقاضوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم انکار نہیں کریں گے، جب ہم اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑے اللہ تو انکار نہ کرنا، مطلب یہ اللہ جب میں مانگوں تو انکار نہ کرنا، جب تو مانگے گا تو اللہ میں انکار نہیں کروں گا۔ میرے عزیزو ذرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دو، خدا کی قسم اگر سچے دل سے وعدہ کیا تو اللہ نے بھی وعدہ کر لیا، لیکن ایک چیز رکاوٹ آپ کے اور میرے درمیان اللہ کے درمیان بنی ہوئی ہے، وہ گناہوں والی زندگی، وہ معاصی والی زندگی، وہ نفرتوں والی زندگی، وہ بے حیائی والی زندگی، وہ سنت کو چھوڑنے والی زندگی۔ آج یہ بھی وعدہ کرو انشاءاللہ بے حیائی سے، نبی علیہ السلام کی اتباع کی مخالفت سے، اللہ کے حکموں کی دوری سے، آج ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، کرتے ہو سچے دل سے توبہ؟ امید ہے آپ تمام حضرات کو حضرت کا یہ بیان بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر حضرت کا یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔